جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے لیے رخت سفر باندھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بغل کے نیچے قمیص میں 40 دینار سی دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دیتے ہوئے کہا، اے عبد القادر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا اور کبھی جھوٹ بات منہ سے نہ نکالنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے نکلے۔ اس سفر کے متعلق آپ خود فرماتے ہیں، جب ہمارا قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو اچانک ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے کا سارا مال لوٹ لیا مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک ڈاکو آیا اور مجھ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے سچ سچ بتا دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اسے مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ میں نے اسے بھی سچ سچ بتا دیا مگر وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ ان دونوں نے جا کر اپنے سردار سے یہ ماجرا بیان کیا۔ سردار نے انہیں میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے سردار کے پاس لے گئے۔ وہ لوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے مال تقسیم کر رہے تھے۔ سردار نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا بغل کے نیچے قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو وہ نکل آئے۔ سردار نے حیران ہو کر پوچھا، تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں اور ہمیں جو مال ملتا ہے اسے ہم لوٹ لیتے ہیں، پھر تم نے ہم سے اس راز کو چھپا کر کیوں نہ رکھا؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے روانہ کرتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، پھر میں ان 40 دینار کے لیے کیسے جھوٹ بولتا؟ یہ سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، افسوس تم نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے اپنے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ کیفیت دیکھ کر اس سے کہا، رازنی میں تو ہمارا سردار تھا اور اب توبہ میں بھی تو ہمارا پیشرو ہے۔ اور ان سب نے میرے سامنے توبہ کر لی اور قافلے کا سارا مال انہیں واپس کر دیا۔ بلا شبہ ان بزرگان دین نے کتاب و سنت کی روشنی میں رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اپنے پاکیزہ کردار کی قوت سے انتہائی بے مثال رفتار سے ہزاروں گمراہ انسانوں کو اسلام کی آغوش میں داخل کیا، جس کے لیے انہوں نے جگر سوز جد و جہد کی۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جو گردنوں کے جھکانے کے فن اور دلوں کے فتح کرنے کے فن میں واضح امتزاج کو نمایاں کرتی ہے۔ بلا شبہ اسلام کی آفاقی تعلیمات دلوں کے فتح کرنے کا فن رکھتی ہیں۔ انہی برگزیدہ ترین ہستیوں میں ایک محبوب ہستی، علم و معرفت کے تاجدار، سلطان طریقت، محبوب سبحانی، سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مشہور قصبہ جیلان میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ بن عبداللہ الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح الحسنی اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے جیلان میں حاصل کی، بعد میں بغداد تشریف لے گئے جہاں انہوں نے اسلامی علوم میں گہرا مطالعہ کیا اور اپنے زمانے کے جید علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف میں مہارت حاصل کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار مشہور صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ انہوں نے زہد و تقوی اور عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح اور تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ بغداد میں آپ کا مدرسہ اور خانقاہ مشہور تھے جہاں آپ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے اور روحانی تربیت بھی فراہم کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامات سے نوازا۔ ان کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے ایمان کی روشنی پائی اور اسلام قبول کیا۔ آپ کے درس و تبلیغ نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور آپ کا پیغام دور دور تک پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں میل جم گیا ہے، جب تک اسے زور سے رگڑا نہیں جائے گا وہ دور نہ ہوگا۔ میری سخت کلامی انشاءاللہ ان کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔
ایک دفعہ اپنے واز کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ممبر و واز پر بیٹھنا تمہارے قلوب کی اصلاح اور طہارت کے لیے ہے، نہ کہ الفاظ کے الٹ پھیر اور تقریر کی خوشنمائی کے لیے۔ میری سخت کلامی سے مت بھاگو، کیونکہ میری تربیت اس نے کی ہے جو دین خداوندی میں سخت تھا۔ میری تقریر بھی سخت ہے اور کھانا بھی سخت اور روکا سوکھا ہے، بس جو مجھ سے اور میرے جیسے لوگوں سے بھاگا اسے فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ جن باتوں کا تعلق دین سے ہے ان کے متعلق جب تو بے ادب ہے تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور نہ یہ کہوں گا کہ اسے کیے جا، تو میرے پاس آئے یا نہ آئے پرواہ نہیں کروں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مشہور سلسلہ قادریہ کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالم اسلام میں اس سلسلے سے وابستہ بزرگان دین نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور معاشرے کی اصلاح میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا، اور اس کے ہمہ جہت اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ فیضان عطا ہوا اپنے والدین کے زیر سایہ جو حسنی اور حسینی سید تھے۔ ان کے متعلق آپ نے دوران واز فرمایا، میرے والد دنیا سے بے رغبت تھے، باوجود یہ کہ اس کے حاصل کرنے پر انہیں قدرت تھی۔ میری والدہ اس زہد میں ان کے موافق اور ان کے اس فعل پر راضی تھی۔ وہ دونوں نیکوکار، دیندار اور مخلوق خدا پر شفیق تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا تو وہ مقام رفعت بھی عطا ہوا جہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے دین کی پوشاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، میری اتباع کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں، کھانے میں بھی پینے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احوال اور ان کے امور میں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، میں ہمیشہ اسی طرح تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا رہوں گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو جو کچھ میرے وجود سے مقصود ہے وہ پورا ہو جائے۔ حضرت شیخ امام موفق بن اقامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان میں سے ہیں جنہیں وہاں پر علم، عمل اور فتویٰ نویسی کی مہارت دی گئی۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ میں تمام علوم جمع ہیں۔ آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اہل ایمان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ آپ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا بے لوث اور بے انتہا جذبہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس اہل طریقت کے لیے اعلیٰ مثال رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کی درخواست پر آپ نے مرض وفات میں چند ہدایات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی شخص سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید مت رکھو، تمام ضروریات کی رسد و تکمیل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات عالی پر اعتماد کرو، ضروریات زندگی سے متعلق اسی سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرو، کیونکہ توحید تمام عبادات کی جامع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، جب انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی و شبہات کے مرض سے صاف ہو جائے تو وہ دل کبھی تنہا نہیں ہوتا اور نہ اس سے کچھ از خود نکلتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 91 برس کی عمر میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری بمطابق 1166 عیسوی میں بغداد میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک کے راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔